بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک گھونٹ پانی جو ہے اس کو دینا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ملتا ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا تھا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور یہ ہمارے پانی پینے کی سنتیں اور آداب کی آخری ویڈیو ہے، تو اس میں ہم 15 جو ہے متفرق سنتیں پانی پینے کی بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں اس طرح پیئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ میں پیئیں، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں مرضی پی سکتے ہیں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہیں۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ ایک گلاس میں اگر سحری نہ ہو تو دوسرا گلاس بھی اسی طرح 3 سانس میں پیئیں۔ اسی طرح پے در پہ جتنے گلاس بھی آپ پیئیں گے تو اسی طرح 3 سانس میں ہی پیئیں گے۔ چوتھی سنت پانی پینے کی یہ ہے کہ چوس کر پانی پیئیں، جس طرح ہم عام طور پر بڑے بڑے گھونٹ لے کر غٹ غٹ کی آواز سے جو ہم پانی پیتے ہیں تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ چوتھی سنت ہے کہ چوس کر پانی پیئیں، بڑے بڑے گھونٹ لے کر آوازیں نکال کر پانی پینے سے منع فرمایا گیا۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد گلاس میں بچا ہوا پانی جو ہے ہرگز نہ پھینکیں، اس طرح فضول خرچی ہوتی ہے، کسی برتن میں ڈال دیں یا کسی اور اسلامی بھائی کو، مومن بھائی کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، جس طرح پیچھے بھی بیان کیا تھا۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ آب زمزم یا وضو کا بچا ہوا پانی جبکہ لوٹے یا کسی برتن وغیرہ سے وضو کیا ہو تو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کہ جب آپ برتن میں سے یا لوٹے میں پانی ہوتا ہے، آپ اس سے وضو کرتے ہیں، جو وہ وضو کا پانی بچ جاتا ہے تو وہ آپ کھڑے ہو کر پینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ پانی پینے کے دوران یہ احتیاط کریں کہ نیچے پانی نہ ٹپکنا چاہیے، کہ بعض اوقات منہ سے پانی ٹپکتا رہتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ جو دوسروں کو پانی پلائے وہ خود آخر میں پانی پیے گا۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ پانی ہو یا کوئی بھی مشروب، مثلا شربت، چائے وغیرہ، سب یہی سنتیں ملحوظ رکھیں کہ ہر مشروب 3 سانس میں پیئیں، چاہے کچھ بھی پیئیں تو اس میں یہ سنت آپ ملحوظ رکھیں گے کہ ہر مشروب کو آپ 3 سانس میں پیئیں گے۔ اور 10ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ کانچ، مٹی، تانبے اور لکڑی کے برتن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، لیکن سب سے پیاری سنت ہے وہ مٹی کے برتن میں پانی پینا اور کھانا پینا ہے۔ 11ویں سنت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہت پسند تھا۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ مشکیزے کے منہ یا ٹینکی یا نل وغیرہ کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا، کیونکہ کیڑا یا مکوڑا وغیرہ جو ہے وہ منہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ سبیل کا پانی بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی بیٹھ کر پیئیں گے۔ بعض اوقات ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ سبیل کا پانی جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر پیئیں گے۔ اور 14ویں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سبیل کا پانی مالک سبیل کی اجازت کے بغیر آپ کہیں اور لے جانا جو ہے وہ منع ہے، کہ سبیل چل رہی ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر آپ اس سبیل کے پانی کو کہیں اور لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور 15ویں شرط یہ ہے کہ جو سبیل صرف پانی پینے کے لیے لگائی جاتی ہے، کہ صرف آپ وہاں صرف پانی پینے کے لیے اجازت ہوتی ہے، تو وہاں اس مالک کے سبیل سے اجازت کے بغیر آپ منہ وغیرہ نہیں دھو سکتے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جو سبیل لگائے گی صرف پینے کے لیے، تو اس پانی سے مالک کی اجازت کے بغیر آپ اپنا منہ نہیں دھو سکتے، کیونکہ وہ سبیل صرف پینے کے لیے لگائی گئی ہے، تو صرف آپ پیئیں گے، وہاں پر منہ نہیں دھو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پانی اور تمام مشروبات کی سنت کے مطابق پینے کی، عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تمام سنتوں پر، جس طرح نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔